ان کے نالین کو بوسے کس نے دیے کہ آپ چلتے تھے تو زمین آپ کی نالینوں کو چومتی تھی. اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. صحابہ کہتے ہیں ساتھ چلتے تھے تو دیکھتے تھے جیسے انسان طبیعی چلتا ہے ایسے آپ کا چلنا تھا، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا ہم ادھر ہوتے تھے آقا وہاں پہنچے ہوتے تھے کہ زمین مرحبا مرحبا خود ہی لپٹتی تھی. کہتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ دیکھنے میں تو ایسا دکھتا تھا جیسے ایک طبیعی انسان چلتا ہے تو ایسے آرام سے، لیکن ہم ان کو پہنچ نہیں سکتے تھے کہ ابھی ادھر تھے تبھی ادھر پہنچے ہوئے، ہم بھاگتے تھے پیچھے. یہ زمین نالین چومتی تھی کہ کتنا خوش قسمت مدینہ ہے کہ نالین کو چوما. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جب یہاں قدم نہ رکھ سر کے بل چلنا. ایسے ایسے محبت والے ماشاءاللہ قسمت ان کی، کوئی چیزیں نصیب تھی، فضا میں نصیب تھی، نگاہ سے نصیب تھی، ظاہر نصیب تھی، سچے تھے نا دل کے، وقتی جذبہ نہیں تھا ان کے پاس. بیٹھتے بھی تھے آپ تو میانہ قد نظر آتا تھا آپ کا. دیکھیں کوئی دیکھے میانہ قد، نہ لمبے نہ چھوٹے، یہ ایک بات، نہ لمبے تھے نہ چھوٹے، درمیانہ قد، توازن میں. لیکن دیکھنے والا حیران ہوتا تھا جب نگاہ ڈالتا تھا سب سے اونچا سر آپ کا نظر آتا تھا. ایسے ایک تمہارا بھائی آیا، اس کی سچی دل اچھا ہے اس کا، اب بھی اچھا، بولا مجھے زیارت نصیب ہوئی تو میں سب بیٹھے ہوئے تھے تو بیچ میں آقا کا سر سب سے اونچا نظر آ رہا تھا. کہا میں ایک دم سنبھلا اور میں دل میں آیا کہ ادب کا وقت آ گیا. خوش قسمت انسان تھا، اب بھی وہ زندہ موجود ہے. نیت اس کی بس اس کو کچھ کر گئی ہے. جب تک نیت پکی نہیں ہے، معافی میں تو ساری دنیا ہے، کافر بھی معافی میں ہے، لیکن خدا کرے ہم لوگ نیت کے پکے ہو کے مرے ہیں. قسمتیں خراب ہیں، بہت غلط باتیں کرتے ہیں، عالم ہو کر غلط باتیں کرتے ہیں. آقا کی وہاں رہائش سے مدینہ سب کے لیے رحمت بن گیا ہے. کہا من استطاع منکم فلیمت بہا، تم میں سے ہر کوئی کوشش کرے مدینے میں مرنے کے لیے. کہ مدینے میں کیوں مرنے کے لیے، میں وہاں موجود ہوں. اور وہ کہتی عمل سے ہوگا مدینہ، یہ سب ایسی باتیں ہیں، ایسی بکواس کرتے ہیں. عالم ہو کر نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان. جس کو طریقت سے فیض نصیب ہو، اس کے دل میں تبدیلی آئے، اس کو اختلاف کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے. جو علماء اختلاف کی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ سلام دعا دور کی، پاس نہ بیٹھے. وسوسے آئیں گے تو یہ فیض چلا جائے گا اس سے. ہاں ان سے دور رہنا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں جی بس عمل کا بھی ہے، اور عمل نہ بھی ہو ان کی نظر نگاہ ہے، عمل سے بھی آگے کر دیتے ہیں. ساری عمر کے عمل ایک طرف، ان کی نگاہ کرم ایک طرف. تو ایسے ان کے ذہن بن گئے ہیں کم بختوں کے. اس لیے آقا جی نے کہا یہ باتیں اب دورانی ٹھیک نہیں ہے گھڑی گھڑی، پھر میں بہت آگے نکل جاؤں گا. ہاں کہ داڑھی تمہاری بڑھ رہی ہے، کیونکہ بعض لوگ داڑھی مٹھ رکھتے ہیں، آقا کی اتنی تھی. بعض لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، وہ محبت، وہ بھی محبت، ہر کسی کے نظریہ اپنا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں آقا جی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اسے ہاتھ نہیں لگانا. بعض کہتے ہیں ہاتھ تو نہیں لگاتے، داڑھی مٹھی تھی تو مٹھی ہونی چاہیے. تو اس سے نظر آتا ہے آقا جی بھی ایسا چاہتے ہیں، لیکن حکم نہیں کرتے ہیں، حکم نہیں کرتے ہیں، حکمت سے سب کچھ.
کہا تم تو ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو. وہ جلدی سے اٹھا کینچی ڈھونڈی سے داڑھی اپنی مٹھ کے برابر کر. تو وہ لوگ کون تھے؟ وہ تو میں وضاحت کرتا ہوں، یہی تمہارے وہابی منحوس. لیکن آقا سے نہیں کہا، میں نے بتا دی یہ بات، میں معافی مانگ لوں گا. مجھے آقا کے معاملے میں صبر نہیں آتا کوئی بے ادبی کرے. تم تو ان لوگوں کی طرف جا رہے. اب کسی کو سمجھ آئے گی اس کی؟ نہیں آئے گی. وہ سمجھ گیا کہ وہ بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. اے اللہ اکبر، اللہ اکبر. نیم اللہ خطرہ ایمان، نیم دردی خطرہ تان، نیم حکیم خطرہ جان. یہ نیم حکیم ہے، نیم اللہ. ظاہر ان کی نماز دیکھو، آمین دیکھو، باتیں سنت کرتے ہیں اور نبی کے ادب سے خالی ہیں، بے ادب ہیں، گستاخ ہیں. اپنی جیسا کہنا چاہیے آقا جی کو، یہ اپنی جیسا بھی کہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں. انہوں نے استعمال کیے، ان کو چھوڑو. تمہاری زبان پہ دل میں خیال نہیں آنا چاہیے. وہ تواضع کرتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا ہوں. تم نے حقیقت میں سمجھ لیا تم ان کے جیسے، ایسے سمجھنا چاہیے. تو خدا تعالیٰ نے ہم کو آپ کو بچانا ہے تو ہم ادھر آ گئے ہیں آپ کے پاس، اور آپ ادھر آ گئے ہو آقا جی کے پاس. خدا کی قسم.